بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم مکرم دینی و اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد تقریباً 1 یا 1.5 مہینے کے وقفے کے بعد پھر اس مسجد کے اندر دین کی چند باتیں سننے، سیکھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ باقی رکھے اور جو کچھ بھی ہم یہاں پر سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم مکرم حاضرین، آج کے اس درس میں میں کسی دوسرے عنوان پر ہی کچھ بولنے کے لیے تیاری کر چکا تھا، لیکن پھر جب آج جمعہ کا خطبہ سنا شیخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر حفظہ اللہ سے، انہوں نے آج کے خطبے میں مدینہ طیبہ کے اندر رہنے اور یہاں پر سکونت اختیار کرنے کے کیا آداب ہیں، اگر کوئی شخص یہاں رہے تو کس طریقے پر اس کو رہنا چاہیے، اور اگر کوئی اس کی حرمت کو پامال کرے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا سزا مقرر کر کے رکھی ہے، تفصیل سے آج شیخ نے اس موضوع پر خطاب فرمایا. اور پھر نماز کے بعد انہوں نے یہ اپیل بھی کی کہ انشاءاللہ عنقریب آج ہی ان کی ویب سائٹ پر پورا خطبہ لکھا ہوا اور آواز کے ساتھ بھی اپلوڈ ہو جائے گا، اور پھر بکثرت لوگ اس کو نشر کریں گے. تو شیخ کی اپیل پر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اسی موضوع کو انشاءاللہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہوں جس کے بارے میں شیخ نے اپیل کی ہے. کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے ابھی ہم ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہوئے ہیں. ابھی رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر بعض اوباشوں نے اس کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے ہر شخص کو پہلی چیز یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس مدینے کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے، حقیقت میں اس شہر کی کیا فضیلت اور خصوصیتیں ہیں دنیا کی تمام دوسری جگہوں کے مقابلے میں. اسی طرح اگر کوئی شخص یہاں رہے تو کس طریقے پر اس کو رہنا چاہیے، اس کے لیے کیا آداب اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان آداب کو نہ بجا لائے، اس کے حرمت کی پامالی کرے، تب پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے سزا بھی کیا رکھی ہے. جس طرح نیکیوں کے کرنے کا اجر اللہ رب العزت نے بے شمار رکھا ہے اس شہر کے اندر، اسی طرح اگر کوئی شخص اس کی حرمت کو پامال کرے تو اس کے لیے وعید بھی بہت سخت ہے. میرے بھائی، انشاءاللہ آج کے اس درس میں ایک بہت ہی مختصر کتاب ہے، عربی زبان کے اندر ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کا بھی اردو میں کوئی ترجمہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. شیخ عبدالمحسن العباد کی کتاب ہے فضائل المدینہ و آداب سکنہا و زیارتہا. یہ بہت ہی چھوٹی کتاب ہے اور بہت مختصر اور بہت جامع کتاب ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے، اور شیخ کی علمی حیثیت سے آپ لوگ واقف ہی ہوں گے. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے مدینے کے اندر ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کے اندر یا پوری دنیا کے اندر یعنی ان کی مثال ہے علمی مرتبے کے اندر. ان کو محدث المدینہ بھی کہا جاتا ہے. تو میں انشاءاللہ شیخ کی کتاب سے ہی چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس مدینے کی فضیلت کیا ہے پہلی بات، اور ان فضیلتوں کو جاننے کے بعد ایک شخص جو مدینے کے اندر سکونت اختیار کرنا چاہتا ہے، اقامت اختیار کرنا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، بسنا چاہتا ہے، تو کس طریقے پر اپنی زندگی گزاری اس مدینے کے اندر.
انشاءاللہ اس کتاب سے. اور پھر میں نے صحیح مسلم سے چند حدیثیں نقل کر کے لائی ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو حدیث بھی سناؤں گا، جو کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، جس پر امت کا اجماع ہے. تو صحیح مسلم کے اندر سب صحیح حدیثیں، ان کے اندر اس شہر کے بارے میں جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں رہنے کا ایک موقع دیا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے شرف بخشا ہے کہ اس مدینے کے اندر، اس شہر کے اندر ہم سکونت اختیار کریں. تو اس شہر کے بارے میں سب سے صحیح ترین کتاب میں سے ایک کتاب صحیح مسلم کے اندر کو کیا کیا حدیثیں وارد ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ حدیثیں بھی ہم سنیں گے اور مختصر اس کی شرح بھی سنیں گے. پہلی بات کہ اس مدینے کی فضیلت کیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے جب ہجرت کے لیے جو مقام اختیار کیا، مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت پریشان کر رہے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیتے تھے. جب ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام جگہوں میں سے اس شہر کو چنا اپنے نبی کی ہجرت کے لیے، اور پھر یہیں سے دین اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے وحی کو نازل کیا، جہاں پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، اور جہاں پر جبریل امین وحی لے کر اترتے تھے. تو یہ شہر وہ شہر ہے جس کو اللہ رب العزت نے تمام دنیا میں سے انتخاب کیا. اور ایک پرانا اختلافی مسئلہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے افضل جگہ کون سی ہے، مکہ ہے یا مدینہ ہے. یہ پرانا اختلافی مسئلہ رہا ہے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر سب سے افضل جگہوں میں یہ دو جگہیں ہیں جس کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے. مکہ کے اندر عبادت کی فضیلت جو ہے وہ مدینہ کے اندر نہیں ہے. خصوصاً حرم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابل میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے. وہ فضیلت مدینہ منورہ کے اندر نہیں ہے. البتہ یہاں پر کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو مکہ کو حاصل نہیں ہیں. اسی لیے علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے شروع سے ہی کہ مکہ زیادہ افضل ہے یا مدینہ زیادہ افضل ہے. مختلف نظریے ہیں، جن میں سے راجح قول یہی ہے کہ مکہ زیادہ افضل ہے، اس کے بعد مدینہ کا مقام و مرتبہ ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں اور مکہ سے دوگنی برکت کی دعا کی ہے اس شہر کے اندر. اسی طرح اس شہر کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے. جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جسے آپ جنت کا ٹکڑا کہہ سکیں سوائے اس مدینے کے اندر جو کہ مسجد نبوی کے اندر ہے. تو یہ فضیلت پوری دنیا کے اندر کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، مکہ کو بھی حاصل نہیں ہے. جنت کا ٹکڑا اسے نہیں کہا گیا ہے. البتہ عبادات کے باب میں، اور اگر کوئی شخص عبادت کرے تو اس کے اجر کے باب میں مکہ کو مدینے سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. وہاں پر ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر کہا گیا ہے، اور مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,000 نماز کے برابر کہا گیا ہے. کچھ لوگ 50,000 کہتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. صحیح حدیث کے مطابق 1,000 نماز کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,000 نماز کے برابر ہے، یا اس سے بہتر کھانے سے خیر من 1000 صلاۃ، اس سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے. اور مسجد حرام کے اندر سے ذکر کیا کہ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اسی طرح یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے نیکی کے غرض سے رشتے سفر باندھنے کا حکم دیا ہے. انشاءاللہ فضیلت کے اندر اس کا ذکر آئے گا. تیسری مسجد جو ہے فضیلت کے اندر وہ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ ہے. اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب صحیح حدیث کے مطابق 250 نماز کے برابر ہے. کچھ لوگ 500 کہتے ہیں، 500 نہیں بلکہ 250 نماز کے برابر ہے صحیح حدیث کے مطابق. اسی طرح اس مدینے کے اندر اور ایک مسجد ہے جس کی تعریف اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر کی ہے. مسجد اسست علی التقوی من اول یوم. یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہے. وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء. اور جس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. صحیح حدیث کے اندر یا علی الاقل درجہ حسن کی حدیث ہے یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور اس مسجد میں یعنی مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کو 1 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ وہ شہر ہے جس کے اندر اس طرح کی بے شمار فضیلت کی چیزیں اور اجر و ثواب کے اندر زیادتی کی چیزیں موجود ہیں جو کہ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی. اس شہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کہا ہے. انہا حرم آمین، یہ محترم شہر ہے جس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو دوسرے شہروں میں حلال ہیں، اس شہر کے اندر خصوصاً اس کے جو حدود ہیں اس کے اندر وہ چیزیں حرام ہیں. انشاءاللہ آگے اس حرم کے تعلق سے جو حدیث وارد ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. تو یہ وہ شہر ہے جس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں حرام ہیں جو کہ دوسری شہروں کے اندر حلال ہیں، اور جو چیزیں دوسری شہروں کے اندر حرام ہیں، لڑائی جھگڑے کرنا، مار پیٹ کرنا، لوگوں کو گالیاں دینا، بدعتوں کو کرنا، وہ اس شہر کے اندر بدرجہ اولا حرام ہے. اور اس کی گناہ یعنی مضاعفت کے اندر گرچہ نہ بڑھے لیکن ضخامت کے اندر ضرور وہ شدید ہے دوسرے شہروں کے مقابل میں. شیخ نے اس کتاب کے اندر مدینے کی فضیلتوں کو ذکر کرتے ہوئے بہت ساری فضیلت ذکر کی ہیں جو کہ صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہیں. ورنہ لوگوں سے تو آپ بہت ساری ایسی چیزیں بھی سنیں گے جن کا اس شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارے ملکوں سے آنے والے لوگ بہت ساری ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں مدینے کے تعلق سے جس کو تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے. اہل مدینہ سے اگر آپ سوال کریں گے تو انہوں نے بھی نہیں سنا ہے، وہ بھی نہیں جانتے. بہت ساری ایسی چیزیں وہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ صرف من گھڑت چیزیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کتاب و سنت سے جس کا کوئی تعلق نہیں. آپ کے سامنے صرف ان چیزوں کو ذکر کیا جائے گا جو کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے مدینے کی فضیلت کے سلسلے میں، جو کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. جن میں سے پہلی چیز ہے کہ اس شہر کا نام اللہ رب العزت نے طیبہ اور طابہ رکھا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ طیب سے آیا ہوا ہے. طیب یعنی پاک ہوتا ہے. تو اس شہر کو ہی اللہ رب العزت نے پاک کہا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ سمى المدینہ طابہ، کہ اللہ رب العزت نے اس شہر کو کیا نام رکھا ہے؟ طابہ. ہجرت سے پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا. ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام تھا یثرب. قرآن مجید کے اندر بھی یہ نام وارد ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اس شہر میں تشریف لائے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس شہر کا نام مدینۃ الرسول پڑا، اور جو کہ آج تک مشہور ہے، جو کہ آج تک مشہور ہے مدینۃ الرسول کے نام سے، یا مدینہ النبویہ کے نام سے. تو یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد پڑا ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے نام اس شہر کے لوگوں کی زبانوں پر آپ سنیں گے، جن میں سے ایک نام جو کہ صحیح حدیث کے اندر وارد ہے وہ کیا ہے؟ طابہ اور طیبہ. طابہ اور طیبہ جس کا معنی ہوتا ہے پاک شہر. تو یہ اس شہر کی فضیلت ہے جس کا نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے. ان اللہ سمى المدینہ طابہ، اللہ رب العزت نے اس شہر کا نام طابہ رکھا ہے جو کہ لفظ طیب سے آیا ہوا ہے، یعنی پاک اور متبرک شہر. اسی طرح اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے ان الایمان یعرض الیہا، قیامت جب قریب آ جائے گی تب پوری دنیا میں سے ایمان سمیٹ کر اس شہر میں آ جائے گا. پوری دنیا میں سے کہیں پر آپ کو ایمان نظر نہیں آئے گا جب قیامت قریب ہو جائے گی سوائے اس شہر کے. ایمان جس طرح حدیث میں اس کی مثال بھی دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مدینے کے اندر ایمان اسی طرح سمیٹ کر آ جائے گا جس طرح کہ سانپ جب کسی چیز سے خوف اور اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے تو اپنے بل کی طرف وہ واپس آ جاتا ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور حفظ و امان میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح قیامت کے قریب ایمان پوری دنیا سے سمیٹ کر اس شہر میں آ جائے گا. آپ کو پوری دنیا میں ایمان نظر نہیں آئے گا لیکن اس شہر کے اندر ایمان اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کے وقت بھی باقی رہے گا. یہ اس شہر کی فضیلت ہے. اور اسی وجہ سے جو دوسرے شہروں کے اندر مومنین رہیں گے، دوسرے شہروں کے اندر
मोमिनीन रहेंगे वो तमाम के तमाम लोग इसी शहर का कष्ट करेंगे, इस शहर की तरफ भागते हुए आ जाएंगे। तो ये इस शहर की फजीलत है जो हमेशा आबाद रहने वाला शहर है। कभी भी इंशाअल्लाह मोमिनों से ये शहर खाली नहीं होगा। बल्कि दूसरी हदीस में वारिद है कि अगर कोई मुनाफिक हो या किसी के दिल में हसद हो तो इस शहर में नहीं टिक पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा यहाँ, बल्कि यहाँ से वो दूसरी शहर जाना पसंद करेगा और भाग जाएगा। सही मुस्लिम और सही बुखारी की रिवायत है, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और उसने बैअत की। कुछ दिनों बाद आके कह रहा है उसको बहुत सारी बीमारियां लाहिक हो गई, अल्लाह के रसूल मुझसे बैअत वापस ले लीजिए, मैंने जो आपसे बैअत की थी मैं वो बैअत तोड़ना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया, सब्र करने की ताकीद की। फिर आया, फिर कहा कि नहीं मैं वो बैअत तोड़ना चाहता हूँ, उस बैअत पे बाकी नहीं रह सकता मैं। इस तरह 3 मरतबा वो इस तरह फरियाद करता रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वापस करते रहे, यहाँ तक कि वो शहर छोड़कर भाग गया, इस शहर से वो चला गया दूसरे शहर। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन्नल मदीनता कलकीर, आपने लोहार की भट्टी देखी है ना, लोहार की भट्टी जो होती है जिसपे लोहे को पीटने से पहले क्या करते हैं, उसको भट्टी में रखते हैं और उसको गर्म करते हैं। जब वो पूरा गर्म हो जाता है फिर उसको निकालते हैं और फिर उसको हथौड़ी मारते हैं, तो क्या होता है जो खालिस लोहा होता है वो बाकी रह जाता है और जो जंग होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह नबी ने मिसाल दी कि मदीना भी लोहार की भट्टी की तरह है। जिस तरह लोहार की भट्टी से खराब और फासिद लोहा निकल के भाग जाता है, इसी तरह मदीने से जिनके ईमान के अंदर फसाद होगा, जिनका ईमान कामिल नहीं होगा, उसको ये शहर अच्छा नहीं लगेगा, इस शहर से वो भागने पर मजबूर होगा, उसको बाहर जाना ही अच्छा लगेगा। तो इसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहार के भट्टी की तरह दी है। इसी तरह इस शहर की फजीलत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर की तारीफ और तौसीफ के अंदर फरमाया है कि इन्नहा क़रियतुन तअकुलुल क़ुरा या उमिरतु बिक़रियतिन तअकुलुल क़ुरा। हिजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे एक ऐसे शहर की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जो ऐसा शहर है या ऐसा गांव है तअकुलुल क़ुरा, जो तमाम गांवों को खा ले, जो तमाम शहरों को खा ले। क्या इसका माना तमाम शहरों को खाने का? इसका माना यह है कि तमाम शहरों पर यह शहर गालिब रहेगा, तमाम शहरों पर यह शहर गालिब रहेगा। एक ये माना जिक्र किया गया है। दूसरा यह माना जिक्र किया गया है कि दूसरे शहरों के अंदर जो भी अच्छी क्वालिटी की चीजें होंगी या जो माले गनीमत होगा, वो तमाम की तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से खींचती हुई इस शहर में आ जाएंगी, तमाम चीजें। और हम उसका मुशाहदा भी कर रहे हैं और इससे पहले हो भी चुका है। फतूहात के ज़माने में, सहाबा किराम के ज़माने में, खुलाफाए राशिदीन के ज़माने में दूसरे शहरों के अंदर किस्रा और कैसर के जो खजाने थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के हाथों, सहाबा किराम के हाथों उनको फतह किया और फिर उनके खजाने मदीने के पास इस शहर में लाए गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर की सिफत में ये जिक्र किया है कि ये वो शहर है या वो गांव है जो तमाम शहरों को खा ले। तो ये हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से दूसरे शहरों पर गालिब होने वाला शहर है। इसी तरह इस शहर के अंदर अगर कोई शख्स रहे और उसको तकलीफें हासिल हो, मुसीबतें हासिल हो, हमेशा बीमार रहता हो या इक़्तिसादी नाहिये से भी, मादी नाहिये से भी, गुर्बत और अफलास का शिकार हो, तो उस शख्स को सब्र करना चाहिए, उस शख्स को सब्र करना चाहिए। और इस सब्र की बिना पर अगर वो शख्स मदीना मनव्वरा के अंदर, मदीना तैयबा के अंदर रहते हुए उसको तकलीफें हासिल हो और उसको सब्र करता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन उसके लिए शफाअत करने का वादा किया है कि अगर कोई शख्स इस शहर में रहेगा और इसकी सोबतों को बर्दाश्त करेगा तो क़यामत के दिन मैं उनके लिए सिफारिशें करूँगा। फ़इन्नी शफ़ीउन लहू यौमल क़ियामह अल मदीनतु खैरुन लहुम लौ कानू यअलमून। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यदउहा अहदुन रग़बतन अन्हा इल्ला अब्दलल्लाहु फ़ीहा मन हुवा खैरुन मिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल मदीनतु खैरुन लहुम लौ कानू यअलमून,
کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ چھوڑ کر اقتصادی ناحیے کی وجہ سے دوسرے شہروں کی طرف جانے لگے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ابھی پتہ نہیں ہے مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. گرچہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ دوسری جگہ پر ان کو زیادہ ہو سکتا ہے تجارت میں یا کسی دوسری چیز میں زیادہ نفع حاصل ہو، لیکن یہ ظاہری چیز ہے. حقیقت میں مدینہ میں رہتے ہوئے اس کو جو برکتیں حاصل ہونے والی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، اس لیے کہ یہ حدیث جو کہی گئی ہے اس کا سیاق دنیاوی اعتبار سے ہے، اخروی اعتبار سے اس کو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کسی کو دوسری شہر کے اندر تجارت میں یا کسی بھی دوسری چیز میں فضیلت اور زیادہ فائدہ نظر آئے تو حقیقت میں وہ صرف ظاہری فائدہ ہے. اگر مدینے میں رہے تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر اور زیادہ واقع ہے. انسان بسا اوقات دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کے اندر یہ سوچتا ہے کہ وہاں پر میں جاؤں تو تجارت کے اندر یا دنیاوی معاملات کے اندر مجھے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. یہ ظاہری کس طرح ہو سکتی ہے؟ بہت ساری ایسی مصیبتیں جو مستقبل میں آنے والی ہیں جس کو انسان نہیں جانتا. مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے. اللہ تمام حادثات سے ہمیں بچائے. تو اللہ رب العزت کو صرف پتا ہے کہ اس کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان حادثات سے آپ کو محفوظ رکھے. مثلا آپ نے اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں آپ نے سکونت اختیار کی، رہائش اختیار کی. یہاں پر آپ مثلا ایک مہینے کے اندر 3,000 4,000 ریال کما رہے تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی بزنس کو میں اگر دوسرے شہر میں چالو کروں تو مجھے 8-10 ہزار ریال ہر مہینہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے. آپ یہ شہر چھوڑ کے چلے گئے اور کوئی ایسا حادثہ ہوا جس میں آپ نے پوری زندگی جو کچھ کمایا تھا سب کچھ تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا. اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت. اس لیے ظاہراً گھر سے فائدہ نظر آئے دوسری جگہ، لیکن حقیقت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے. ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس نے زیادہ فائدہ کمایا، اس نے زیادہ فائدہ کمایا، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اللہ رب العزت نے ہم سے روک کر رکھی ہیں، بہت ساری ایسی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر عطا کی ہیں، اگر وہ نعمتیں حقیقت میں ہم سے چھن جائے تب پتہ چلے گا کہ کن نعمتوں کے اندر ہم تھے. جو کسی سڑک حادثے کے اندر آنکھ کی نعمت سے یا ہاتھ کی نعمت سے یا چلنے کی پھرنے کی نعمت سے محروم ہو گیا، اس کو پوچھئے پوری دنیا وہ لٹانے کے لیے تیار ہوگا اس ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت کی جب نعمتیں شامل رہتی ہیں تو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے بھائیو، ظاہراً گرچہ لگے کہ دوسرے شہر کے اندر اس کو دنیاوی اعتبار سے فائدہ زیادہ حاصل ہوگا، لیکن حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المدینہ خیر لهم لو كانوا يعلمون. اگر انہیں پتہ ہوتا تو مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے اس لیے وہ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح فرماتا ہے لا يدعوا احد رغبة عنها. اگر کوئی شخص اس شہر کو بیزار ہو کر چھوڑ دے الا ابدل اللہ فيها من هو خیر منه. تو اللہ رب العزت اس شخص کے بدلے جو اس سے بہتر تھا اس کے بدلے دوسرے کو اس جگہ پر لائے گا اور اسے اس شہر کے اندر بسنے کی توفیق دے گا، اس کو یہ شرف حاصل ہوگا. تو اگر کوئی شخص اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو ایسا نہ سوچے کہ وہ اس شہر کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس سے بہتر کسی شخص کو لائے گا اور اس شہر کے اندر اسے بسنے کی توفیق عطا فرمائے گا. ولا يثبت احد على لأوائها وجهدها الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه. اور اگر کوئی شخص اس شہر کے اندر رہے اور اس کی مصیبتوں کو برداشت کرے، جو تکلیفیں حاصل ہوں اس پر صبر کرے، تو قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا، قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہی دوں گا. تو ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سفارش کریں. کون یہ نہیں چاہے گا؟ تو میرے بھائیو، اگر اس شہر کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور کوئی مصیبت حاصل ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فضیلت سمجھیے اس کو اپنے لیے. اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں میں سے چنا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی اس میں حاصل ہوئی اور پھر آپ نے صبر کیا، اپنی جزا قضا نہیں کی، اس کی شکایت نہیں کی، بلکہ اس کو اپنے اندر ہی رکھا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جو کچھ اپنے بس میں ہوتا ہے سب کچھ اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب کچھ نہیں ہو پاتا تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ چلو میں صبر کر رہا ہوں. صبر کا معنی یہ نہیں ہے، صبر کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو پوری قوت حاصل ہو اس کے باوجود آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں. حقیقت میں صبر ہے. کوئی قوی اور طاقتور شخص آپ کو 2 تھپڑ لگا دیا،
آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، دل چاہ رہا تھا کہ اس سے انتقام لوں، لیکن طاقت نہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، چلو میں صبر کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. حقیقت میں آپ کے اندر طاقت ہو، حقیقت میں آپ کے اندر طاقت ہو، اس کے باوجود آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اس کو کہتے ہیں صبر. ایک قصہ میں بھی مناسبت سے ذکر کرتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کی سیرت میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ لکھ رہے تھے اپنے گھر میں، حدیثیں لکھتے تھے. پہلے زمانے میں اس طرح کے قلم موجود نہیں تھے، بلکہ وہ انک کے اندر، سیاہی کے اندر قلم اٹھوایا جاتا، وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور پھر اس سے لکھا جاتا تھا. تو وہ سیاہی موجود تھی اور اسے لکھ رہے تھے. اتنے میں گھر کی جو نوکرانی تھی، لونڈی تھی، وہ راستہ چلتے ہوئے اس کے پیر سے ٹھوکر لگ جانے کی وجہ سے وہ پوری سیاہی بکھر گئی. جو کچھ لکھے تھے سب پہ وہ سیاہی گر گئی. اب سوچیں کہ اگر سیاہی گر جائے لکھے ہوئے کاغذات پر تو کیا حال ہوگا، یعنی پوری محنت بیکار ہو گئی. غصہ کتنا آئے گا ایسے موقع پر، میں نے جتنی محنتیں کی تھی تم نے ایک سیکنڈ کے اندر پوری محنت میری برباد کر دی. تو بہت غصہ آیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ کر نہیں چل سکتی، تو الٹا وہ جواب بھی دے رہی ہے، الٹا جواب بھی دے رہی ہے کہ آپ کوئی رکھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، آپ راستے پہ رکھ دیتے ہیں. تو غصہ ایک تو پہلے تھا، اوپر سے جواب دینے کی وجہ سے اور شدید غصہ. اس کے بعد ان کو یہ فضیلت یاد آئی، والکاظمین الغیظ. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. تب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اصل موقع ہے اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو پرکھنے کا اور جانچنے کا، اس کا ٹیسٹ لینے کا. کہہ رہے ہیں کہ تم کو اللہ کے راستے میں آزاد کر رہا ہوں. یہاں پر پورا کنٹرول ہے، چاہے تو اس سے انتقام لے سکتے ہیں، لیکن اس جگہ پر اپنے آپ کو قابو کرنا، یہ حقیقت میں صبر ہے. یہ حقیقت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے. تو اگر کوئی شخص ان مصیبتوں پر صبر کرے، جزا پدا نہ کرے، اس نے پوری کوشش کی شہر سے بھاگنے کی لیکن اس کا ویزا ہی نہیں لگا، تب آخر میں کہہ رہا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں جب اس کے اختیار میں تمام چیزیں موجود ہوں اس کے باوجود صبر کرے اور پھر اس صبر پر اللہ رب العزت سے اجر کی امید کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے اور گواہی دیں گے. تو یہ اس کی فضیلت ہے جو کہ صرف اس شہر کے اندر حاصل ہے، دوسرے شہروں کے اندر یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر کوئی دوسرے شہر کے اندر ہو اور وہاں پر کوئی صبر کرے تو صبر کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی. تو اس شہر کے اندر رہنے کی وہ فضیلت ہے. اسی طرح اس شہر کی فضیلت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینہ حرم ما بین عین الی ثور من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ رب العزت نے مدینے کو حرام بنایا ہے، محترم اور مأمون شہر بنایا ہے. ما بین عین الی ثور، عیر اور ثور مدینے کے اندر دو پہاڑ ہیں، عیر اور ثور جو اہل مدینہ جانتے ہیں. اور ابھی اس زمانے میں اس کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ پورے حدود حرم کے اندر کھمبے لگے ہوئے ہیں جہاں پر بدایت حد الحرم اور نہایت حد الحرم کا بورڈ لگا ہوا ہے. اس لیے آپ آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں کہ ابھی ہم حدود حرم کے اندر ہیں یا حدود حرم سے باہر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدود حرم کے اندر جو شخص ہو وہ محترم اور مأمون ہے، اس کو کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ اس شہر کو حاصل ہے. اور ایک جگہ ہے جہاں یہ فضیلت حاصل ہو، کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر. مکہ مکرمہ کے اندر وہ فضیلت حاصل ہے. تو حدود حرم کے اندر اگر کوئی شخص رہے تو اس کو تو بدرجہ والا حاصل یہ فضیلت حاصل ہوگی. اگر کوئی شخص حدود حرم کے اندر رہے، انسان ہو، تو یہ حرمت اور یہ امن و امان اس کو بدرجہ والا حاصل ہے. یہاں تک کہ جو چرندے پرندے ہیں، جو جانور ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہ حرمت اور یہ امن و امان عطا کیا ہے. اس کو آپ شکار نہیں کر سکتے، اس کو آپ شکار نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص چاہے کہ مدینے کے اندر حدود حرم کے اندر میں شکار کروں گا تو اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. یہاں تک کہ کسی جانور کو جھڑکنا بھی جائز نہیں ہے، بھگانا اور چھڑکنا یہ بھی جائز نہیں ہے حدود حرم کے اندر. اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہ حرمت عطا کی ہے.
یہاں تک کہ جو اس کے درخت اور گھاس پھوس ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہ حکمت اور یہ امن و امان عطا کیا ہے کہ اس کو کوئی نہ اکھاڑے، اس کو کوئی نہ اکھاڑے، الا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے کوئی درخت بوئے تو پھر اس پہ کاٹنے کا جواز ہے۔ البتہ جو قدرتی طور پر اپنے آپ کو آتے ہیں ان درختوں کو لوگوں کے لیے کاٹنا اور اکھاڑنا جائز نہیں ہے۔ جب یہ حرمت ایک درخت کو، ایک جانور کو حاصل ہے تو ایک انسان کو وہ حرمت کتنی زیادہ حاصل ہے، ایک انسان کو حرمت کتنی زیادہ حاصل ہونی چاہیے، اور وہ بھی اگر وہ مومن ہو، مسلمان ہو تو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اس آیت کے اندر یہ فرق نہیں کیا گیا ہے کہ اس نے مسلمان کو قتل کیا یا کافر کو قتل کیا۔ اگر بغیر کسی جرم کے اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کیا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرے تو نبی کے صلی فرماتے ہیں کہ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، کسی مسلمان کو گالی دینا ایک گناہ کا کام ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، بلکہ گرچہ اس کفر کا معنی خارج عن ملت نہیں کہا گیا ہے بلکہ کفر دون کفر ہے، لیکن کبیرہ گناہوں میں سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑے گناہوں میں اگر شمار کریں تو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس حرم کے اندر، اس محترم مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرے اور یہ سوچے کہ یہ اجر کا کام ہے تو کیا یہ اسلام ہے؟ یقیناً اسلام نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فمن اخبر مسلما فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه یوم القیامہ صرف ولا عدل۔ اس شہر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو چھڑکا، ابھی قتل بھی نہیں کیا ہے، چھڑک رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہے، فرشتوں کی طرف سے لعنت ہے، تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ لا يقبل منه یوم القیامہ صرف ولا عدل، قیامت کے دن اس سے نہ کوئی فرض عبادت ہی قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی نفل عبادت ہی قبول کی جائے گی۔ صرف و عدل کی مختلف تفسیریں آئی ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ جو تفسیر آئی ہوئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کوئی فرض عبادت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور نہ کوئی نفل عبادت قبول کی جائے گی، یا پھر اس کی اگر توبہ کرے تو توبہ بھی اس سے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بھی تفسیر بعض سلف نے کی ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص فدیہ دینا چاہے تو فدیہ بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اس شہر کے حرمت کو پامال کرے، اس شہر کے حرمت کو پامال کرے، ان کے لیے یہ سخت وعید ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ یجد احدنا فی یدہ الطیر فیفکہ من یدہ ثم یرسلہ، اگر کوئی پرندہ بھی ہاتھ آ جاتا تو پھر بھی اس کو چھوڑ دیتے، اس کو بھی شکار نہیں کرتے۔ ہاتھ آیا ہوا پرندہ بھی شکار نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی جانور کو تک نہیں جھڑکتے تھے اس شہر کے اندر۔ اور اگر کوئی شخص اس شہر کے اندر کسی مسلمان کو قتل کرے اور اللہ کے رسول کی مسجد کے پاس، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں سے وہ شخص نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں مسلمان ہوتا تو اتنا بڑا جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ فضیلت ہے اس شہر کو۔ اس طرح اور بہت ساری حدیثیں اگر وقت ملے تو انشاءاللہ میں صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے اس شہر کی فضیلت کے اندر یا حرمت کے اندر آئی ہوئی ہے سرسری نظر پر آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تو ابھی میں فضیلت ذکر کر رہا تھا، اسی طرح اس شہر کی فضیلت ہے کہ اس شہر کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا، اس شہر کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ قیامت جب قریب آ جائے گی اور دجال پوری دنیا میں جائے گا، اللہ رب العزت اس کو ایسی طاقت دیں گے کہ پوری دنیا کا وہ سیر کرے گا، پوری دنیا کی سفر کرے گا وہ، سوائے اس شہر کے۔ اس شہر کو داخل نہیں ہو سکتا۔ اس شہر کے اندر بھی داخل ہونے کی وہ کوشش کرے گا، اس شہر کے اندر بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ آپ جرف کا مکان جانتے ہیں نا، جو جرف کا علاقہ ہے وہاں سے وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اور فرشتے اللہ رب العزت قائم کر دیں گے ہر گلی کے اندر، ہر نکڑ اور چوراہے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے قائم ہوں گے اس شہر کی حفاظت کرنے کے لیے۔
اور دجال کو اس شہر میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس شہر سے دجال کو بھی محفوظ رکھا، دجال سے بھی اس شہر کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے۔ دجال بھی اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دجال بھی اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس شہر کی فضیلت ہے کہ طاعون کی بیماری جو کہ مہلک بیماری ہے، اس شہر کے اندر یہ بیماری داخل نہیں ہو سکتی۔ طاعون کی بیماری اس شہر کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح چند فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ اس شہر کا وہ مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے اس شہر کو ادا کیا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس شہر کی اتنی فضیلتیں ہیں، رہنے کی، بسنے کی، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اجر اور عبادتوں کے کرنے کے ثواب کے اعتبار سے، جب اس کی فضیلت ہے تو اس کے کچھ آداب بھی ہونے چاہیے۔ اس کے کچھ آداب بھی ہونے چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس شہر کے اندر رہنا چاہے تو کس طرح اپنی زندگی گزارے۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی ان آداب کو سنیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق بھی دے اسی طرح رہنے کی جس طرح رہنا مطلوب ہے اس شہر کے اندر۔ جو آداب اللہ رب العزت نے اس شہر کے اندر رہنے کے لیے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کہ ہم باادب ہو کر اس شہر کے اندر رہیں، بے ادب ہو کر نہ رہیں۔ جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس شہر کو محبت کرے، اپنی دل کی گہرائیوں سے اس شہر سے پیار محبت کرے۔ بغض و نفرت اس کے دل کے اندر اس شہر کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حقیقت میں مومن ہے تو اس شہر کے لیے اس کے دل میں بغض و حسد نہیں، بلکہ اس کے دل کے اندر اس شہر کے لیے پیار و محبت ہوگی۔ صحیح حدیثوں کے اندر یہ چیز وارد ہے، صحیح حدیثوں کے اندر یہ چیز وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہے تھے اور جب مدینے سے قریب ہو گئے، مدینے کی در و دیواریں نظر آنے لگی تو آپ اپنی سواری کو تیز ہانکنے لگے اس شہر کے اندر جلدی داخل ہونے کے لیے۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے، اور جو کوئی بھی شہر کے اندر رہتا ہوگا اس کو یہ احساس بھی ہوگا، قلبی طور پر احساس بھی ہوگا کہ اس شہر کے اندر رہنے میں جو سکونت دل کو حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ہر کوئی محسوس کرتا ہوگا، یہ محسوس کی جانے والی چیز ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر حج کے موسم میں مکہ بھی گئے ہوں گے یا عمرہ کرنے کے لیے بھی گئے ہوں گے تو آپ کو وہاں بھی یہ احساس ہوگا یہ دل کے اندر کہ مدینے کے اندر جو دل کو ٹھنڈک حاصل ہوتی تھی وہ دوسری کہیں جگہ حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ مکہ کے اندر بھی۔ تو یہ ایک فطری چیز ہونی چاہیے، ایک قلبی لگاؤ ہونا چاہیے ہر مومن کا اس شہر کے ساتھ کہ اپنے دل سے اس شہر کو محبت کرے اور اس شہر کے ساتھ پیار کرے۔ دوسری چیز، ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک اس شہر کے اندر رہے اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر رہے، اس کا نافرمان بندہ بن کر نہ رہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندر کسی ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سخت اور دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ آپ تصور کریں، دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس وقت تک گناہ نہیں لکھتا جب تک کہ اس گناہ کو نہ کر لے۔ مشہور ہے نہیں؟ اگر کسی نے کسی گناہ کے کرنے کا ارادہ کیا تو تب تک اللہ رب العزت اس کے لیے گناہ نہیں لکھتے جب تک کہ وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ لیکن حرمین شریف کے اندر اگر کوئی شخص فقط ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس شہر کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مختلف ہے حکم دوسرے شہروں کے مقابل میں۔ اگر کسی دوسری جگہ پہ وہ ہو تو جب تک گناہ نہ کرے نہیں لکھا جائے گا، اگر صرف ارادہ ہے دل کے اندر تو گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن حرمین شریفین کے اندر اگر ارادہ بھی کرے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اللہ رب العزت نے ارادے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کوئی ارادہ بھی کرے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے وارد ہے، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص عدن ابین کے اندر ہو، کہاں ہے یہ؟ یمن کے اندر، اگر کوئی یمن کے اندر ہو اور وہاں پر اس شہر کے تعلق سے اس کے دل کے اندر برے خیالات آ رہے ہیں، اس شہر کے اندر فتنہ و فساد پھیلانا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی دردناک عذاب رکھا ہے۔
اس شہر کے اندر کریں تو بہت بڑی بات ہے. اگر اس شہر کے اندر ہے, دوسرے شہر کے اندر, اس شہر سے لاکھوں اور کروڑوں میل دور ہو, پھر بھی اگر کوئی شخص دل کے اندر اس شہر کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ہے اس شہر کی فضیلت یا اس شہر کے اندر رہنے کے آداب, کہ جب تک آپ اس شہر کے اندر رہیں اللہ رب العزت کا موتی اور فرمانبردار بندہ بن کر رہیں. اللہ رب العزت نے جن تمام چیزوں کو حرام کیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کسی بھی حرام کام کی طرف آپ کا قدم نہیں بڑھنا چاہیے. جو چیزیں اللہ رب العزت نے واجب کی ہیں یا مستحب کی ہیں, جو حقوق ہمارے ہیں اللہ رب العزت کے تعلق سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, اس دن کے تعلق سے, عام مسلمانوں اور رشتہ داروں اور والدین اور بیوی بچوں کے تعلق سے, ان تمام حقوق کو ادا کریں. تو جب تک اللہ رب العزت نے اس شہر کے اندر آپ کو رہنے کا موقع دیا ہے, اس شہر کے اندر اللہ رب العزت کا موتی اور فرمانبردار بندہ بن کر رہیں, نافرمان اور عاصی بندہ بن کر نہ رہیں. تیسرا ادب ہے کہ جب تک کوئی شخص اس شہر کے اندر رہ رہا ہے تو اللہ رب العزت نے اس شہر کے اندر اس کے لیے بہت سارے ایسے نیکی کے راستے کھول کر رکھے ہیں اپنے نیکیوں کو بڑھانے کے, جو کہ دوسری شہروں کے اندر حاصل نہیں ہے. جب وہ اس شہر کے اندر رہ رہا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان نیکی کے دروازوں سے داخل ہو. جو عظیم موقع اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا ہے اس سے فائدہ بھی اٹھائے ہو. ایسا نہیں کہ اس شہر کے اندر زندگی گزار دی لیکن اس کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی, کبھی مسجد نبوی نہیں گیا, کبھی مسجد قباء نہیں گیا, تو اس سے بڑا بدنصیب اور محروم کون ہوگا. اس شہر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو رہنے کا موقع عطا کیا. ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے, ایک سنا ہوا قصہ ہے, میں نے اپنے استاد سے سنا ہے کہیں پر جامعہ اسلامیہ کے اندر. مکہ کے اندر حرم شریف کے اندر ایک شخص کی وفات ہوئی اور اس کے جنازے کو داخل کرنے, جب حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے ہیں نا نماز جنازہ, جب لوگ کوشش کرنے لگے حرم شریف کے اندر اس کے جنازے کو داخل کرنے کے لیے, تو کوشش کے باوجود بھی وہ کسی بھی صورت میں داخل نہیں ہو پا رہے. کافی کوشش کرنے کے باوجود اس کے جنازے کو مسجد کے اندر داخل نہیں کر پا رہے. جب پوچھا گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے, کیوں اس طرح ان کے ساتھ ہوا, تو لوگوں نے مختلف چیزیں ذکر کی, جن میں سے ایک چیز جو ابھر کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ شخص ایک سیارے کا مالک تھا, لوگوں کو حرم شریف پہنچاتا تھا, مشوار مارتا تھا, لیکن اپنی زندگی میں دوسروں کو تو ہمیشہ پوری زندگی بھر حرم شریف لاتا رہا نماز پڑھانے کے لیے, لیکن خود کبھی حرم شریف کے اندر نماز پڑھنے کے لیے داخل نہیں ہوا. تو یہ ایک قصہ ہے, اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی چیز ہے. اس لیے میرے بھائیوں, جب اللہ رب العزت نے اس شہر کے اندر رہنے کا آپ کو موقع دیا تو صرف رہنے سے فضل حاصل نہیں ہو جائے گی, بلکہ جو نیکی کے دروازے ہیں, مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے, مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے. اگر کوئی شخص اس مسجد کے اندر آ کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا اگر خود عالم ہے اور دوسروں کو 2-4 باتیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مسجد میں آئے اور یہاں پر علم حاصل کرنے کی کوشش کے ارادے سے آیا ہو یا دوسروں کو کچھ سکھانے کے ارادے سے آیا ہو, تو فہو کالمجاہد فی سبیل اللہ, تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے, گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اللہ رب العزت نے جب آپ کو موقع دیا ہے تو فرصت نکال کر جب بھی آپ کو موقع ملے اس فضیلت سے اپنے آپ کو ہمکنار کرنا چاہیے. اگر دنیاوی اعتبار سے کسی کو پتہ چلے کہ فلاں جگہ اگر ایک سامان میں خریدوں, جس کو اگر مثلا کسی کو موبائل خریدنا, یہاں پر جو آس پاس کی دکانیں ہیں اس موبائل کی قیمت 1000 ریال ہے, بہت دور ایک دکان ہے جس کی قیمت 500 ریال ہے, یہی موبائل سیم ایک دم سیم مواصفات کی. کیا کرے گا وہ, یہیں پہ خریدے گا یا دوڑ کر بھاگ کر جائے گا وہاں پر؟ ضرور جائے گا جہاں پر اس کو زیادہ فائدہ نظر آئے. تو اگر آپ یہاں پر رہ رہے ہیں اور آپ کو یہ خبر کر دیا گیا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کے برابر آپ کا ثواب ہے, یہی نماز آپ حرم شریف کے اندر پڑھیں گے تو 1000 نماز کے برابر ہے. تو بھاگنا نہیں چاہیے, ضرور بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی دنیا آپ چھوڑ دیں اور دنیا سے قطع تعلق ہو کر آپ اس میں آ جائیں. یہ مشورہ نہیں ہے.
جس طرح آپ کو فرصت نصیب ہو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کی نیت سے کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تو نبی فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. نیکی کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے. کون سی مسجدیں وہ تھیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. کوئی دوسری ایسی مسجد نہیں ہے دنیا میں یا کوئی دوسری ایسی جگہ نہیں ہے دنیا میں جہاں پر کوئی شخص رفتے سفر باندھے، سفر کا ارادہ کرے نیکی کی نیت سے تو قطعاً وہ جائز نہیں ہوگا. کیا خیال ہے اگر کوئی شخص اس دربار اور درگاہ کی طرف جاتا ہے سفر کر کے تو نیکی ملے گی نہیں ملے گی؟ جب اگر مسجد کی طرف بھی جائے تو نیکی نہیں ملے گی. تو جو جگہ جس کی فضیلت ہی ثابت نہیں ہے تو وہاں پر جانے سے قطعاً وہ نیکی کا کام اور نیکی کا سفر نہیں ہے میرے بھائی. اسی طرح اس شہر کے اندر رہنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ بدعت کا ایجاد نہ کیا جائے. جب تک آپ اس شہر کے اندر رہیں بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. اگر کوئی شخص اس شہر کے اندر رہے اور کسی بدعت کو اس نے ایجاد کیا، کسی بدعت کا اس نے ایجاد کیا یا کسی بدعتی کو اس نے پناہ دی، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، تو ایسے شخص پر اللہ رب العزت کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہے. بدعت ایک ایسے ہی قبیح چیز ہے، لیکن خصوصاً اس شہر کے اندر رہتے ہوئے بدعت سے کوس و دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہاں پر خصوصی لعنت کی بات کی گئی ہے، یہاں پر خصوصی لعنت کی بات کی گئی ہے. اس کے باوجود افسوس کا مقام ہے کتنے لوگ اس مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور بقیع الغرقد کے قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور کتنی بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے لوگوں کے اندر کتنی بدعتیں ہیں. میں نے ایک خصوصی درس ہی دیا تھا ان جو زیارت کی جگہیں ہیں ان جگہوں پر زیارت کے آداب کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص ان طریقوں پر نہ کرے دوسرے طریقوں پر کرے، خصوصاً جو چیزیں مشہور ہیں، تو ان کی بدعت ہونے کے تعلق سے بھی ایک مستقل درس دے چکا ہوں. میں ضرورت پڑتی انشاءاللہ پھر کبھی دوں گا کیونکہ ابھی وقت کم زیادہ نہیں ہے. اس لیے اس شہر کے اندر رہنے کے آداب کو بھی پہلے سن لیتے ہیں، وہ وقت ملا پھر انشاءاللہ اس کو بھی کرتے جائیں گے کسی دوسرے درس میں. اسی طرح اس شہر کے اندر رہنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب تک آپ اس شہر کے اندر رہیں ایک آئیڈیل بن کر رہیں. جب تک اس شہر کے اندر آپ رہیں ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بن کر رہیں. اس لیے یہ فطری چیز ہے. آپ جب گھر جائیں گے یا آپ کے دوست و احباب جب آپ کو دیکھیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اس شہر کے اندر وہ رہ کر آیا ہے تو جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. ایک فطری چیز ہوتی ہے. جس طرح علماء کو دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہوگا. اس لیے علماء کے لیے خصوصی بات آئی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اس لیے اپنا ہر قدم بہت سوچ کر اور پرکھ کر رکھیں. اسی طرح آپ کا بھی مقام و مرتبہ ہے. جب تک آپ اس شہر کے اندر ہیں آپ دوسروں کے لیے آئیڈیل ہیں اور آپ نے اس کو محسوس بھی کیا ہوگا. جب آپ گئے ہوں گے اپنے گاؤں اپنے علاقوں میں تو ایک الگ ہی احترام اور تعظیم کرتے ہیں آپ کی. وہ اس لیے نہیں کہ آپ باہر رہ رہے ہیں بلکہ اس شہر کے اندر رہ رہے ہیں. اگر آپ کے گاؤں میں سے ہی 2 شخص ایسے ہوں گے جو ایک ریاض میں رہ رہا ہو اور ایک مدینہ یا مکہ میں رہ رہا ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس طرح مدینہ میں رہنے والے شخص کی جس طرح تعظیم اور احترام کر رہے ہیں دوسرے کی نہیں کر رہے ہیں. تو آپ دوسروں کے لیے ایک قدوہ، ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو حقیقت میں آئیڈیل اور نمونہ بنائیے. آپ سے جب لوگ کچھ چیز حاصل کریں تو حقیقت میں وہ شریعت کے مزاج کے موافق ہو. شریعت کے مزاج کے موافق ہونی چاہیے. اگر آپ ان کے لیے ایک برا آئیڈیل بن گئے تو خود آپ نے اپنا نقصان کیا اور دوسرے کا بھی نقصان کیا. لیکن اگر حقیقت میں آپ نے ان کے لیے ایک اچھا نمونہ، اچھا ماڈل اور ایک اچھا آئیڈیل آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو آپ کے لیے خود بہتر ہے، اپنے اجر کا کام کیا. اسی طرح اس نے جو آپ کو دیکھ کر اجر کا کام کیا ہے یا اس کی طرف بڑھا ہے اپنے آپ کو تو اس کی بھی نیکی آپ کو ملے گی.
الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر کوئی شخص کسی شخص کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، وضو کا طریقہ کسی نے کسی کو سکھا دیا، نماز کا طریقہ سکھا دیا، صلاۃ الجنازہ کیسے پڑھنا ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، سکھا دیا کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھنی ہے، تو جب تک وہ پڑھے گا اس کو تو نیکی ملے گی، لیکن اس کے بتانے کی وجہ سے چونکہ اس نے وہ کام کیا ہے، اس سے اس نے سیکھا ہے، اس لیے ہمیشہ جب تک وہ ایک کار خیر کرتا رہے گا نیکی ملتی رہے گی۔ اس لیے جب تک میرے بھائیوں آپ اس شہر کے اندر ہیں، لوگوں کی نظروں کے تارا ہیں آپ، تو حقیقت میں آپ نے آپ کو آئیڈیل بنائیے، آپ کا وضاحت ایسا ہونا چاہیے جو شہر کے مزاج کو موافق ہے، لوگ یہ سمجھے کہ حقیقت میں یہ مدینہ میں رہنے کے لائق ہے، یہ نہ سمجھیں کہ مدینے کے لیے عار اور بوجھ ہے، بلکہ حقیقت میں آپ سے لوگ آئیڈیل اور نمونے کے طور پر آپ کو لیں۔ اس لیے جب تک اس شہر کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو رہنے کا موقع عطا کیا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے شہر کے اندر رہ رہے ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جس کے اندر فرشتے اترتے تھے، جبرائیل امین اترتے تھے وحی لے کر، قرآن لے کر، جس کے اندر صحابہ اکرام نے پوری زندگی گزاری ہے، ائمہ اکرام اور تابعین نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس لیے ان کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اس سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر اس شہر کے اندر رہتے ہوئے کسی نے شریعت کی کوئی مخالفت کی تو ان کا وہ عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں دلیل اور اتباع کی چیز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالے۔ اگر کسی نے مخالفت کی ہے یا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی کسی علمی مسئلے کے اندر، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے وہ مکہ اور مدینہ سے دلیل پکڑتے ہیں یا مکہ اور مدینہ کے اندر رہنے والے لوگوں سے دلیل پکڑتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آئیڈیل اور نمونہ ہونے کی بات کہی۔ حقیقت میں ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے۔ حقیقت میں دلیل یہی ہے، اگر کسی کا عمل اس کے موافق ہو تب وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور دلیل ہے، نمونہ ہے، لیکن اگر کسی کا عمل اس کے مخالف ہو، کسی کا عمل اس کے مخالف ہو تو مکہ اور مدینہ میں رہنے کی وجہ سے وہ عمل جائز ہو جائے گا یا شریعت کے مطابق وہی ہوگا کہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ لوگوں کو ابھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ ہو، اسی مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر تقریباً 30-35 سال پہلے اسی مسجد نبوی کے اندر ہر نماز کے وقت 4 مرتبہ اذان دی جاتی تھی، 4 مؤذن کھڑا ہوتا، 4 زاویے پر، 4 پوچھے پر، اور ایک مؤذن اللہ اکبر کہتا، پھر خاموش ہوتا، پھر دوسرا مؤذن کہتا، پھر تیسرا مؤذن کہتا، پھر چوتھا مؤذن کہتا۔ یہ بدعت حال قریب کے اندر موجود تھی اسی مسجد کے اندر، پھر امر ملکی آیا اور یہ بدعت ختم ہو گئی۔ ایک زمانے تک یہ چیز موجود تھی، جو پرانے ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے جامعہ اسلامی کے اندر پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، اس عبادت ہوتے ہوئی جو کہ حقیقت میں بدعت ہے۔ تو کیا کہا جائے گا کہ اگر کوئی شخص اس کی اتباع کر کر دوسری جگہ پر ایک ہی اذان کو 4 مرتبہ دے تو سنت ہے قطعاً نہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص رہے تو اس کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا، یا اگر کوئی شخص اس کو دلیل بنا کر اپنے لیے نجات اور صحت کا ذریعہ سمجھتا ہے تو حقیقت میں یہ اس کی خام خیالی ہے، اس کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ چھٹی چیز اس شہر کے اندر رہنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اس شہر کے اندر بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے جو کہ دوسرے شہروں کے اندر حلال ہے، جیسے شکار کرنا۔ تو جب تک وہ اس شہر میں رہے، جب تک ہم اور آپ اس شہر میں رہیں، کسی درخت کو نہ اکھاڑیں، کسی درخت کو اکھاڑنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابراہیم حرم مکہ وانی حرمت المدینہ ما بین لاوتیہا لا یقطع عضاؤها ولا یصاب صیدها۔ اس کے اندر، اس شہر کے اندر نہ کسی جانور کو شکار کیا جائے گا اور نہ کسی درخت کو اکھاڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک جانور کو بھی اس شہر کے اندر حرمت اور امن و امان عطا کیا ہے، اسی طرح درختوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس شہر کے اندر۔ یہ چیزیں دوسرے شہروں کے اندر جائز ہیں، لیکن جب تک آپ اس شہر کے اندر رہیں، حدود حرم کے اندر، جب تک کسی درخت کو نہ اکھاڑیں، کسی جانور کو شکار نہ کریں، اسی طرح
اگر کوئی گری پڑی چیز آپ کو مل رہی ہے، کسی کا کوئی پیسہ گر گیا ہے، تو اگر آپ اس کے مالک تک پہنچا سکتے ہیں تو اٹھائیے، ورنہ نہ اٹھائیں۔ اگر اس کے مالک تک آپ پہنچا سکتے ہیں، آپ کے اندر لگ رہا ہے کہ میرے اندر طاقت ہے، تو اٹھا سکتے ہیں، ورنہ نہ اٹھائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند آداب تھے، ان میں سے اسی طرح یہ ہے کہ جو کہ فضیلت کے اندر یہ بات گزر ہی چکی ہے کہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آپ کو لاحق ہو اس شہر کے اندر رہتے ہوئے تو صبر کریں۔ اس شہر کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہو تو آپ صبر کریں اور اس شہر سے نہ بھاگ جائیں، اس لیے کہ ظاہراً اگر دوسرے شہروں کے اندر آپ کو اچھائی اور بھلائی اور منافع نظر آ رہے ہیں، فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں ظاہری فائدہ ہے، حقیقت میں اخروی فائدہ یا حقیقی فائدہ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اس لیے کوئی بھی مصیبت اور پریشانی حاصل ہو تو صبر کرنی چاہیے اور اس کے اندر جزا فضا اور واویلا نہیں مچانا چاہیے۔ تو یہ چند آداب تھے اس شہر کے اندر رہنے کی۔ ابھی 2-4 منٹ ہمارے سامنے باقی ہے، میں بہت ایسے تو کافی حدیثیں، بے شمار حدیثیں ہیں اس شہر کی فضیلت میں، حدیث کی کتابوں میں۔ میں نے صحیح مسلم سے، جو کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے افضل ترین اور صحیح ترین کتاب ہے، اس سے کچھ حدیثوں کو آپ کے سامنے لانے کی میں نے کوشش کی تھی۔ تو اگر کسی کا سوال ہے تو پہلے آپ پیش کر دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے سوالات ایسے رہتے ہیں جو بعد میں پوچھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو پوچھنا چاہیے تھا۔ مدینے کے اندر رہ کے ختمل وغیرہ اور چوہے وغیرہ کا مارنا ہے، جیسے جانور کا مارنا منع ہے، تو یہ کیسا ہے؟ آواز کرتے ہیں ختمل ہو گیا مارنا یا چوہے وغیرہ کے مارنا ہے جی 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 یا کتے وغیرہ کا بھگانا؟ بھائی نے سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ اگر کوئی شخص مدینے کے اندر رہ رہا ہے تو کھٹمل وغیرہ مارنا یا چوہے وغیرہ مارنا یا اسی طرح کوئی تکلیف دہ چیز، موذی چیز جس سے آپ کو خطرہ لاحق ہونے کا ڈر ہے، تو اس کو مارنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے جو حدیث ہے اس میں کیا ہے کہ کسی بھی شکار کو شکار نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں کیا جائے گا، جھڑکا نہیں جائے گا۔ تو جو شکار کے جانور ہیں ان کے تعلق سے آیا ہے۔ البتہ جو موذی جانور ہیں تو ان کا یہ حکم نہیں ہے، جن سے انسان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، جیسے یہ مکھیاں ہیں، مچھر ہے، مکھی نہیں مچھر ہے، تو وہ آپ کاٹیں گے، بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سانپ ہے، چوہا ہے، چوہے سے عموماً زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی حدیث اس کو کویسا کا کہا گیا ہے، فاسق کی تصغیر ہے، تو وہ بھی حقیقت میں نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔